بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صفات کے متعلق پڑھ رہے تھے، اور صفات میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفات کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں: صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اور صفات لازمہ کی پھر ہم نے آگے دو قسمیں کی تھی: صفات لازمہ متضادہ، یعنی وہ صفات جن کی آگے جو ہے وہ ضدیں ہوتی ہیں، اور یہ کل 10 تھی، ٹھیک ہے۔ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفات جن کی آگے جو ہے وہ اضداد نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ باقی 7 جو ہے وہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں۔ اور پھر ہم نے جو ہے ان کے متعلق ایک اہم بات پڑھی تھی کہ مثال کے طور پر نقشے سے جو ہے اب ہم دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی جس طریقے سے یہ ہمس اور جہر ہے، تو ایک حرف کے اندر جو ہے وہ ایک حرف جو ہوگا اس کے اندر ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت ضرور پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور مثال کے طور پر الف ہے، تو الف کے اندر جو ہے وہ ان دونوں میں سے ایک صفت ضرور پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے شدت اور رخوت میں سے بھی ایک ضرور پائی جائے گی، تو دو پائی گئی، دو صفتیں الف میں ہو گئی۔ اور نمبر 3 جو تیسرا جو جوڑا ہے اس میں سے بھی ایک پائی جائے گی، تو 3 صفتیں جمع ہوگی۔ چوتھا جوڑا ہے اطباق اور انفتاح، ان میں سے بھی ایک پائی جائے گی۔ 4 صفتیں جمع ہوگی۔ پانچواں جوڑا ہے اطلاق اور اثبات، ان میں سے بھی جو ہے وہ ایک پائی جائے گی۔ تو 5 جو ہے وہ صفتیں ہو گئی۔ اور کہ جس طرح میں نے آپ کو الف کی مثال دی ہے، تو ہر حرف کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ 5 صفتیں جو ہے وہ پائی جائیں گی، اور کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہوگا کہ الف سے لے کر یہاں تک کہ جس کے اندر ان میں سے جو ہے وہ ہر سیٹ میں سے یا ہر جوڑے میں سے کوئی نہ کوئی صفت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حرف ایسا ہو جس میں جو ہے وہ ہر جوڑے میں سے جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ صفتیں پائی جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ سمجھا تھا، اور آج جو ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد صفات لازمہ کی جو ہے وہ 17 کے 17 صفات کے نام پڑھے تھے، اور اس میں سے پہلے دو کی تعریف پڑھی تھی: ہمس اور جہر کی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے تیسری صفت۔ تیسری صفت ہے بھائی شدت۔ شدت کہتے ہیں سخت، یعنی آواز میں جو ہے وہ سختی کا ہونا۔ تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج کے اندر ایسی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آواز جو ہے وہ مخرج کے اندر سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ اس قوت کی وجہ سے، اس سختی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حرف جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آواز میں ایک قسم کی جو ہے وہ سختی آ جاتی ہے۔ ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ آجیتو کا قطبتو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 8 حروف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایسے 8 حروف ہیں آجیتو کا قطبتو جن کے اندر صفت جو ہے وہ شدت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جیسے اج، اج۔ اب دیکھیں یہاں پر آواز مخرج میں جو ہے وہ سختی اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ا اب دیکھیں اور اب اتنی زور سے جو ہے وہ آواز مخرج کے اندر آئی کہ اب اس کی وجہ سے جو ہے اس سختی کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ قوت کی وجہ سے آواز ہی جو ہے بند ہو جاتی ہے، ا ٹھیک ہے۔ اور آواز میں جو ہے وہ سختی بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اج، اج۔ اب جو ہے وہ اج، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک نئی صفت جو ہے وہ صفت قلقلہ کی وجہ سے جو ہے دوبارہ ہم مخرج کے اندر آواز کو ہلا دیتے ہیں، وہ الگ صفت ہے۔ لیکن اج، اسی طریقے سے اد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اک، اس طریقے سے اق، اس طریقے سے اق، اب، ات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اندر 8 حروف ہے، ان کے اندر صفت شدت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آگے سوال ہے کاف اور تا، یہ دونوں حروف کو آپ نے ہمس میں بھی شامل کیا اور شدت میں بھی، جبکہ ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور شدت میں تو آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آواز بند ہو جائے اور سانس جو ہے وہ جاری رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یاد رہے کہ صفت ہمس جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعد جو ہے وہ جب صفات کا آپس میں مقابلہ کروائیں گے تو کچھ قوی ہوں گی اور کچھ ضعیف ہوں گی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی صفت ہمس جو ہے وہ ضعیف ہے، اور صفت شدت جو ہے وہ قوی ہے، تو اس لیے حروف میں قوی صفت کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس صفت شدت کا زیادہ خیال رکھتے ہوئے اور اج اور اد اور اک میں جو ہے وہ
زیادہ اہتمام کیا اور آواز کو جو ہے بالکل جو ہے وہ بند کر دیا۔ لہذا شدت کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہوئے آواز کو بند کر دیا، لیکن کسی قدر ہمس ہونے کی وجہ سے آواز کو بند ہونے کے بعد ہلکا سا جو ہے وہ سانس بھی جاری رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے، وہ کیا بن گیا پھر؟ اک، ٹھیک ہے؟ اک، یہ جو ہم نے ہلکی سی جو ہے وہ یہ جو سانس کی جو آواز نکالی ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ صفت ہمس کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ کاف اور تا کے اندر اس کا خیال رکھتے ہوئے اس صفت کا بھی اعتبار کر لیا۔ آگے ہے ممکنہ غلطی۔ ممکنہ غلطی ہے کاف اور تا، یہ دونوں حروف میں ہا لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پڑھتے وقت ہا کی آواز جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس غلطی سے ہم نے جو ہے بچنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ کاف اور جو ہا ہے اس کی آواز جو ہے وہ آنچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ طرز لگاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی ہمارے جو حروف ہیں اور ان کو ادا کرنے کے جو قواعد ہیں وہ غلط نہیں ہونے چاہیے، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے وہ صفات عارضہ، کیونکہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں غنہ مد اخفا کرنا، ٹھیک ہے؟ آواز کو جو ہے وہ کسی حرف کو بڑا کھینچنا، اس سے آواز میں چونکہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور ان سب کا تعلق صفات لازمہ کے ساتھ ہے یا صفات عارضہ کے ساتھ ہے بھائی؟ حافظہ بتائیے۔ کے ہاں شاباش، صفات عارضہ کے ساتھ ہے۔ جی اور اور ہم کیا حافظہ کرتے ہیں؟ صفات عارضہ کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور صفات لازمہ کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا لازمہ ہے؟ تو پتہ بھی نہیں ہے۔ جی جی، اس لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اب اسی پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جب ہماری یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی صفات لازمہ کا خیال رکھتے ہوئے اس کے بعد صفات عارضہ پر عمل کرنا اور طرز لگانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری ہماری جو ہے وہ آج کے سبق کی جو صفت ہے وہ ہے توسط، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، توسط کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ صاحب کتاب نے جو ہے وہ توسط کو جو ہے وہ الگ سے کوئی صفت جو ہے وہ شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے شدت کو بھی شمار کیا ہے، اس کے بعد جو رغبت صفت آ رہی ہے اس کو بھی شمار کیا ہے، کیونکہ توسط جو ہے وہ ان دونوں کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو الگ سے جو ہے وہ شمار نہیں کیا۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ رغبت پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں ان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت بنے گی وہ توسط میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گی۔ تو ہم نے شدت پڑھی کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ اس کی وجہ سے آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور رخوت میں کیا ہوگا؟ اس کا بالکل الٹ ہوگا کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف اور نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، ٹھیک ہے؟ وہاں تک مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ اس کی وجہ سے آواز بند ہو جائے، اور چونکہ یہاں پر ایسے ضعف اور نرمی کے ساتھ ٹھہرے گی کہ پھر آواز جو ہے وہ جاری رہے گی اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہوگی، جیسے ذال، ٹھیک ہے؟ ضا اور ضاد، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اگر ہم ان کو ساکن کر کے پڑھیں تو اذ، ٹھیک ہے؟ او اور اوض، اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اب آ جائیں توسط کی طرف۔ توسط کہتے ہیں درمیان کو، بین بین کو، ٹھیک ہے؟ تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز نہ پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری رہ سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر پوری طرح بند ہو جائے گی تو وہ صفت کون سی بن جائے گی؟ شد شدت ہاں بند ہو شدت، جائے گی تو ٹھیک ہے؟ وہ صفت شدت میں شامل ہو جائے گی، اور آواز جو ہے وہ اگر پوری طرح جاری رہے گی تو پھر وہ رسوت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں کہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت جو ہے وہ ہو، اور یہ ایسے حروف جو ہے جن کے اندر دونوں کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے وہ 5 ہے، جن کا مجموعہ لن عمر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دیکھیں، اس میں لام ہے، نون ہے، عین ہے، میم ہے اور را ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بنتا ہے ال، ٹھیک ہے؟ ان، آ، ام، ار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آواز بالکل بند بھی نہیں ہو رہی، ال، ٹھیک ہے؟ الحمد نہیں پڑھتے ہم، الحمد پڑھتے ہیں، الحمد، الحمد للہ رب العالمین میں الحمد آواز ایک دم جو ہے وہ روک لینا، تو یہ تو شدت والی صفت پائی جائے گی اس میں، کیونکہ آواز ہم سختی لیں، ہم نے جو ہے وہ سختی کی جس کی وجہ سے آواز جو ہے ہماری بند ہو گئی ہے۔
آواز کو ہلکا سا جاری رکھنا ہے، اور اب بالکل بھی اگر ہم کریں الحمد للہ، الحمد للہ، تو یہ بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، وہ اس میں جو ہے رخوت والی جو ہے وہ صفت پائی جائے گی، اس میں آواز جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو ہم نے اس طریقے کی کیفیت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت، انعمت، بعض لوگ پڑھتے ہیں انعمت، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ رخوت والی صفت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آواز جو ہے جاری بھی رہ جاتی ہے، اور پھر غنہ بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت، انعمت، بس اتنی آواز جاری رکھنی جو ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہو، وہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ کتنی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جو خود بخود ادا ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے ہے فائدہ، شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف رخوہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ آجدو کا قدبدو کے اندر 8 حروف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شدت والے، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ متوسطہ جو صفت توسط ہے اس کے حروف بتا دیے، وہ 5 ہے، تو 8 اور 5 یہ ہو جائیں گے، اور باقی جو بچیں گے وہ 16 حروف ہوں گے، تو ہمیں آگے باقی 16 حروف جو ہے وہ رخوہ میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ فائدہ، جن حروف میں صفت شدت پائی جاتی ہے ان میں نہ صفت توسط پائی جا سکتی ہے اور نہ صفت رخوت پائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کا الٹ کر لیں کہ جس جس جو ہے وہ جن حروف کے اندر صفت رخوت پائی جاتی ہے اس کے اندر توسط اور شدت نہیں پائی جا سکتی، اور اسی طریقے سے کر لیں جس کے اندر جو ہے وہ صفت توسط پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نہ شدیدہ پائی جاتی ہے اور نہ ہی رخوہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا توسط کے اندر جو ہے وہ لن عمر ہے، لام، نون، عین، میم اور را۔ اب دیکھیں اوپر جو شدیدہ والے جو حروف ہیں ان کے اندر یہ حروف شامل نہیں ہے، آجدو کا قطب اس کے اندر جو ہے وہ لام، نون، عین، میم، را جو ہے وہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ لن عمر کو نکال کر جو بچ گئے ہیں وہ جو ہے وہ رخوہ میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے وہ صفات ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان صفات کو اچھے سے جو ہے وہ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، اور پیچھے والی جو صفات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپس میں آپ نے جو ہے ان کی تعریف بھی اچھے سے یاد کرنی ہے۔ جب آپ آگے والا سبق پڑھیں اور جو پیچھے جو صفات جو تعریفیں گزری ہیں وہ لازمی یاد کرنی ہے، بھائی لازمی یاد کرنی ہے، ان میں چونکہ باریک باریک فرق ہوگا، اور یہ اس وقت ہی آپ کو معلوم ہو سکے گا جب آپ کو یہ ازبر جو ہے وہ تعریفیں یاد ہوں گی، پھر ہی جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک حرف کے اندر جو ہے وہ تعریف کے مطابق تعریف کو سمجھتے ہوئے ہم ایک حرف کے اندر جو ہے وہ ان کی جو صفات ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی، سبق سمجھ میں آ گیا؟ جی، چلیے ٹھیک جی ہے۔ جی چلے جی، ماشاء اللہ۔